میرے آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، کیوں؟ اس نے قرض دینا ہے، یہ مقروض ہے۔ اور سرکار کا یہ ایک طریقہ تھا کہ جس نے کسی کا قرض دینا ہوتا، مقروض ہوتا، سرکار فرماتے تم نماز جنازہ پڑھ لو، پڑھا دو، میں نہیں پڑھاتا۔ جب اس شخص کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تو بڑا مقروض ہے، تو سرکار نے فرمایا میں اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتا۔ سرکار نے جب جواب دے دیا، فرمایا تم پڑھا دو، ابو بکر تم پڑھا دو، عمر تم پڑھا دو، تم میں سے کوئی پڑھا دے اور دفنا دے، میں اللہ کا نبی نہیں پڑھاتا۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس مقروض کا قرض ادا کرتا ہوں، یا رسول اللہ نماز جنازہ پڑھائیے، میں اس کا قرض ادا کر دیتا ہوں۔ ابو قتادہ انصاری نے اس مقروض کا قرض ادا کیا، میرے آقا کریم نے نماز جنازہ پڑھا دی، سرکار نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ذرا اگلی جو بات میں عرض کرنے والا ہوں، کہتے ہیں کہ میرے آقا کا یہ روٹین تھی اور طریقہ تھا، جب سرکار نے دیکھا کہ کئی لوگ مقروض فوت ہو رہے ہیں تو ان کا نماز جنازہ، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے اللہ کا نبی پڑھائے، جس طرح یہاں خواہش ہوتی ہے کہ کوئی برگزیدہ آدمی، کوئی پیر صاحب پڑھائیں، کوئی مفتی صاحب، کوئی بڑا عالم ہو وہ نماز جنازہ پڑھائے، برگزیدہ آدمی، تو سرکار سے بڑھ کر اعلیٰ شخصیت کون ہو سکتی تھی؟ یہ ہر ایک کی خواہش تھی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں اللہ نے کرم کر دیا، وہ غلاموں کی خواہش پوری ہو گئی۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ جب حالات ٹائٹ تھے مسلمانوں کے، اس وقت تو صورتحال یہ تھی کہ لوگ مقروض ہوتے، اللہ نے پھر مسلمانوں کی حالت ہی بدل دی۔ جب دیکھا نا کہ سرکار مقروضوں کا جنازہ نہیں پڑھاتے، تو اللہ نے مسلمانوں کو خوشحال کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے مسلمانوں کو خوشحالی عطا فرمائی، تنگ دستی کا دور ختم ہو گیا۔ میرے آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا۔ آئے ابو داؤد شریف کی حدیث مبارک آئے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں میرے آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مجمع میں غلاموں کو، صحابہ کو اعلان فرما دیا، سارے غریبوں کو اعلان فرما دیا، اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، پریشان نہیں ہونا، جو آدمی فوت ہو جائے اس نے اگر ترکہ چھوڑا ہے، وراثت چھوڑی ہے، تو وہ وراثت، وہ مال، وہ ترکہ اس کے گھر والوں میں تقسیم کر دیا جائے، وہ وراثت اس کے گھر والوں کی ہے۔ پھر فرمایا اگر کوئی غریب فوت ہو گیا ہے جس نے کوئی مال نہیں چھوڑا، کوئی ترکہ نہیں چھوڑا، وراثت نہیں چھوڑی، لیکن اس نے مقروض قرض چھوڑا ہے، یعنی قرض دینا تھا، مال نہیں چھوڑا، قرض دینا ہے، مال چھوڑا ہے، تو اس کے بیوی بچوں، اس کے ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے، اس کو اور کوئی نہیں لے سکتا۔ اگر اس حالت میں مرا ہے کہ مقروض ہے، قرض دینا تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے غلاموں اعلان سن لو، اللہ اکبر، جس نے مال چھوڑا ہے وہ اس کے ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے، جو مقروض
چھوٹے بچے چھوڑے ہیں، میں اللہ کا نبی اس غریب کا قرض بھی ادا کروں گا، اس کے بچوں کی پرورش بھی کروں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم کس قدر غریبوں کے غمخوار، غریبوں کی دستگیری فرما رہے، وقت کے حکمران بھی ہیں، وقت کے بادشاہ بھی ہیں، وقت کے نبی بھی ہیں، اللہ کا پیارا نبی۔ اور دیکھو ان کا طرز عمل، دیکھو اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے جو ماتحت تھے ان کے ساتھ ان کا سلوک اور رویہ دیکھو۔ جو ہی اللہ نے خوشحالی عطا فرمائی، جو ہی اللہ نے کرم کیا، مسلمان خوشحال ہو گئے، تو سرکار نے یہ اعلان کر دیا، اے میرے غریب مسلمانوں، غریب صحابہ، اب پریشان نہ ہو۔ پہلے یہ صورتحال تھی کہ جو مقروض مر جاتا اس کا نماز جنازہ میں نہیں پڑھتا، تم پڑھتے تھے، اب صورتحال بدل چکی، اللہ نے کرم کر دیا ہے، اب اللہ نے مجھے یہ حکم دے دیا ہے، اجازت دے دی ہے، اے میرے نبی یہ جو غریب مرتے ہیں، مقروض مرتے ہیں، یہ بھی تیرے امتی ہے، امیر بھی تیرے امتی ہے، تجھے تو غریبوں کا غمخوار بنا کے بھیجا ہے، دستگیر بنا کے بھیجا ہے، مدد کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، ان کا دل دکھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی پیارے اب ایسا نہیں کرنا، اب یہ اعلان کر دو کہ اگر مال چھوڑو وہ تمہارے ورثاء کا ہے، اگر قرض دینا ہو تو محمد اب ادا کرے گا، محمد ادا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں بھی ایسے حکمران عطا فرمائے، ایسے بادشاہ، ایسے خیر خواہ۔ اب دیکھیے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار ایسی حالت میں، ایسے موقع پہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں ایسی حالت میں بھی نہیں چھوڑوں گا، ایسی حالت میں بھی تمہاری دستگیری فرماؤں گا۔ اچھا یہاں سے ایک عام مسئلہ ذہن نشین کر لیں، مقروض کے حوالہ سے، جس نے قرض دینا ہو، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں جتنے بھی میرے ساتھ منسلک ہیں یا نہیں، حضور کے جتنے بھی غلام ہیں، میرے نمازی ہیں، میں سب کے لیے، اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں، یا اللہ جب دنیا سے جائیں تو ایک ٹیڈی پیسہ بھی کسی کا قرض نہ دینا، یہ یاد رکھیں، کیونکہ جس نے کسی کا قرض دینا ہے وہ اس وقت تک اگرچہ جنت ہی لکھا ہوا ہے، اس کے مقدر میں جنت ہے، لیکن جب تک وہ کسی کا قرض نہیں ادا کرے گا یا ورثاء نہیں ادا کریں گے وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے اگر شہید بھی ہے اور اس نے اپنی جان اللہ کی راہ پہ مار دی ہے، گردن کٹا دی ہے، لیکن اگر قرض دینا ہے تو وہ بھی اس وقت تک جنت میں شہید نہیں جائے گا جب قرض ادا نہیں کر دیا جائے گا۔ اس لیے قرض کے حوالہ سے میرے بھائیوں خاص احتیاط کرو، اور ہو سکے تو میرے بھائی ایک دوسرے کو اگر تھوڑا ہو تو ایسے موقع پہ نماز جنازہ کے موقع پہ معاف کر دیا کریں۔ اگر ہم معاف کر دیں گے تو اللہ ہمیں بھی معافی کا کوئی انتظام ہمارے لیے بھی کر دے گا۔